جب ہم بزنس کریں، کاروبار کریں، پھیری کریں، جس طرح بھی ہو، حلال رزق کے لیے جب ہم محنت کریں تو یاد رکھیں کہ اس میں جھوٹ شامل نہ ہو، دھوکہ شامل نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ حرام اور حلال کی تمیز کو بھول جائیں گے، یعنی حلال و حرام میں فرق نہیں پیدا کریں گے، اور حرام ہے تو ٹھیک ہے، حلال ہے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں حرام مالوں سے، حرام کمائی سے، حرام چیزوں سے بچنا ہے، جیسے ہم آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس قدر آگ سے ہم دور رہتے ہیں کہ آگ ہمیں نقصان دینے والی چیز ہے۔ جب آپ یہ ذہن میں بیٹھا لیں کہ حرام جو چیز ہے وہ ہمیں گناہوں کی جانب لے جائے اور یہ گناہ ہمیں جہنم کی جانب لے جائے، تو فوراً پلٹ آئیں، استغفار کریں، توبہ کر لیں۔ اس لیے گناہ بڑا ہو یا چھوٹا، حلال اور حرام میں فرق یہ ہے کہ آپ جو 1 روپیہ محنت سے حاصل کرتے ہیں وہ حلال ہے، اور 10 روپیہ حرام طریقے سے جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، کسی پر ظلم و زیادتی کر کے حاصل کرتے ہیں، تو پھر ایسی کمائی میں اللہ برکت نہیں دیتا، بلکہ وہ حرام طریقے سے جو کمایا ہوا مال ہے، جھوٹ پہ اور حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا مال، چوری کیا ہوا مال، ڈاکہ ڈالا ہوا مال، کسی کو دھوکہ دے کر کے پیسے کما لینا، کسی سے رشوت لے لینا، یہ سب اسلام میں حرام ہے، دین و شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات پہ توجہ دینا ہے کہ حلال رزق کے لیے محنت کرنی ہے اور حرام سے بچنا ہے، اور وہی بندہ مومن کامیاب ہے جو حلال رزق تلاش کرتے ہیں اور حلال کماتے ہیں اور حلال کھا کر عبادت و ریاضت کرتے ہیں، تو اللہ اس کے چہرے کو نور سے معمور فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ توفیق دے کہ حرام مال سے بچیں، حرام پیسوں سے، حرام طریقے سے جو پیسے اکٹھے کیے جائیں، یہ سب گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قبر اور حشر میں ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور عذاب قبر سے ہی شروع ہوگا۔ اگر آپ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکوکار میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، اچھی کی صحبت میں رہا ہے، اچھے لوگوں کے درمیان رہ کے زندگی بسر کی ہے، تو پھر قبر سے حشر تک آپ کامیاب ہیں، اور آپ کی کامیابی ایسی ہوگی کہ دنیا میں جب تک رہیں گے تو آپ کا چہرہ نور سے معمور ہوگا، اور آپ کی اچھی زندگی گزرے گی، غربت میں ہوگی، مفلسی میں ہوگی، مگر آپ خوشحال ہوں گے، اندرونی معاملات میں آپ بالکل فٹ ہوں گے، سکون کی زندگی ہوگی، راحت کی زندگی ہوگی۔ دولت حرام طریقے سے کمائیں گے، روپیے پیسے حرام طریقے سے کمائیں گے، ظلم و زیادتی کے ساتھ حاصل کریں گے، تو رات کی نیند غائب ہو جائے گی، بے اطمینانی میں زندگی گزرے گی، بے سکونی میں زندگی گزرے گی، پریشانی میں زندگی گزرے گی۔ تو ضروری ہے کہ ہم دین و شریعت کی باتوں پر عمل کریں، اور اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے حلال رزق جو رب کو بہت پسند ہے۔ کوئی بندہ مومن اگر حلال رزق اپنے بھائیوں کو کھلاتا ہے، دسترخوان پہ بلاتا ہے، تو رب تبارک و تعالی 40 دنوں تک اس کھانے کی برکت سے اس گھر سے بلائیں، مصیبتیں دور فرما دیا کرتا ہے۔ یہ رب کی ذات، یہ رب کی طرف سے انعام ہے اس بندوں کے لیے جو حلال رزق کماتا ہے اور حلال کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو حرام سے بچنا ہے، دوسرے کا حق نہیں مارنا ہے، کسی کے مال پہ ناجائز طریقے سے قبضہ نہیں کرنا ہے، اور کسی کی دولت کو دیکھ کر کے ہم کو اپنے آپ میں کم تری کا شکار نہیں ہونا ہے نا۔ احساس کمتری جسے کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے وہ دیکھیے اتنے، نہیں، رزق میں برکت ہوگی۔ آپ حلال طریقے سے مال کمائیے، تجارت کیجیے، بزنس کیجیے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔
آپ دوسروں کو دیکھ کر سیکھے کیا کہ وہ اگر حلال طریقے سے تو سیکھے، اگر حرام طریقے سے وہ رزق اکٹھا کرتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے تو اس سے بچے، اس سے دوری بناتے رہے، ہے نا۔ اس کے مال پر آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بہت تنگ دستی میں زندگی بسر کرتا ہوں اور وہ فراوانی میں ہے، وہ مال و دولت والا ہے، وہ خوشحال ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ اگر حلال طریقے سے ہے تو پھر آپ محنت کریں، اور حرام طریقے سے ہے تو آپ دوری بنائیں۔ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے جو حلال رزق عطا فرمایا اس میں